وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 10 جو ہے ہماری کل رہ گئی تھی. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. پچھلی آیات میں ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین اس نے انسان کی تخلیق مختلف مراحل میں کی ہے اور انسان کی تخلیق کے بعد نئی تخلیق ہوتی رہتی ہے ہر مرحلے پہ، اسی طرح انسان کی تخلیق کے مراحل میں ایک مرحلہ موت کا بھی ہے اور موت کے بعد کی زندگی وہ بھی ایک انسان کی تخلیق کا مرحلہ ہے. اور اسی طرح بعد الموت کو اللہ رب العالمین نے مردہ زمین کو زندہ کرنے سے بھی تشبیہ دی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، اللہ ہر شے پہ قادر ہیں، قبر والوں کو اللہ اٹھائیں گے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے تکبر کرتے ہوئے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن انہیں جلنے کا عذاب چکھائیں گے. اب ان لوگوں کو یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی کیوں ہے، ان کے لیے قیامت کے دن جلنے کا عذاب کیوں ہے، اس کی وجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس لیے ہے جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ہے بظلام بہت ظلم کرنے والے للعبید بندوں پر. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جلنے کا عذاب ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، والعیاذ باللہ. یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. انسان نے یہ عذاب اپنے لیے خود چنا ہے، انسان نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے. ورنہ انسان چاہے تو انسان کے لیے آخرت میں عذاب نہ ہو، لیکن جب ایک انسان اپنے لیے آخرت میں ایسے کام نہیں کرتا جس سے آخرت میں اسے اللہ کی مغفرت ملے، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں، اللہ اسے اپنی
رحمتوں میں جگہ دیں. اگر ایک انسان اس طرح کے کام نہیں کرتا تو تب ہی پھر وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے. تو کافروں کے لیے جو عذاب ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے، یہ تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والے بندوں پر. یہاں لفظ ہے ظلام. ظلام جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ظالم کا مطلب ظلم کرنے والا، اور ظلام بہت ظلم کرنے والا. جس طرح کاذب جھوٹ بولنے والا اور کذاب بہت بڑا جھوٹ بولنے والا. تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں ہے بہت ظلم کرنے والا بندوں پر. اگر ہم یہ ترجمہ کریں اللہ بندوں پر بہت ظلم کرنے والے نہیں ہے تو اس ترجمے سے ایک تھوڑا مغالطہ ہوتا ہے. مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں پر بہت ظلم نہیں کرتے، تھوڑا کر لیتے ہیں. نہیں، اس کا ہمیں صحیح ترجمہ جو سیاق کے مطابق بامحاورہ ترجمہ بنے گا، ہم نے اصل میں معنی کے اندر زور پیدا کرنا ہے. ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے، ہم نے پورے جملے کے اندر مبالغہ پیدا کرنا ہے، لیکن مبالغہ ہمیشہ ایک انداز سے نہیں پیدا کرتے. بعض دفعہ مبالغہ پیدا کرنے سے مفہوم مخالف غلط نکل رہا ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا یہ ترجمہ کریں اللہ بندوں پر بہت ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اس کا مفہوم مخالف غلط نکلتا ہے. تو اس کا صحیح ترجمہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اردو میں اللہ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اس کے اندر بھی مبالغہ ہے. ایک ہے اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یہ عام جملہ ہے. یہ اگر الفاظ ہوتے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ تب یہ ترجمہ ہوتا اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں. لیکن جب ظلام کا لفظ ہے تو اب ظلام کا مطلب ہم بہت ظلم کرنے والا نہیں کہیں گے کیونکہ نفی ہو رہی ہے. اب ہم کہیں گے اللہ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں. تو معنی کے اندر خود ہی زور، خود ہی مبالغہ پیدا ہو جائے گا نفی کی وجہ سے. اگر نفی نہ ہوتی پھر ہم یہی معنی کرتے بہت ظلم کرنے والا، لیکن پیچھے نفی ہے تو اب نفی میں پھر ہم نفی کے انداز میں زور دیں گے. اور اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں. جس طرح دیگر آیات میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی اچھائی ہو کوئی نیکی ہو اللہ اس کو تو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کئی دفعہ اپنی طرف سے اجر دے دیتے ہیں. انسان چھوٹی سی نیکی کرے اس کا اجر تو کئی گنا مل سکتا ہے، جتنا اللہ نے وعدہ کیا اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے. اور کئی انسان کو اجر تو کیے بغیر ہی مل جاتے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کئی دفعہ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجر دے دیتے ہیں. لیکن جہاں تک گناہ کا مسئلہ ہے تو اللہ کبھی بھی جو اللہ نے ایک غلطی کی سزا رکھی ہے اللہ کبھی اسے زیادہ سزا نہیں دیتے. اللہ ذرہ برابر بھی اسے زیادہ سزا نہیں دیتے جو اللہ نے ایک غلطی کی سزا رکھی ہے. تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. ہاں اچھائی ہے نیکی ہے اس میں اللہ رب العالمین بعض دفعہ جتنا وعدہ کیا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ بدلہ دے دیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو اللہ بغیر عمل کے بھی اللہ اجر دے دیتے ہیں، اپنے پاس سے ہی اجر دے دیتے ہیں. لیکن گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اگر ایک گناہ کیا ہے تو اس کا ایک گناہ لکھا جائے گا. ایک نیکی ہے وہ 10 گنا لکھی جائے گی کم از کم، اور وہ 10 گنا سے زیادہ بھی لکھی جا سکتی ہے. 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جتنا چاہے آگے بڑھا دے، اللہ بہت وسعت والے بہت جاننے والے. تو نیکی کے بارے میں اللہ رب العالمین کا پیمانہ کچھ اور ہے اور گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کا پیمانہ کچھ اور ہے. تو فرمایا کہ اللہ نہیں ہے بالکل بھی ظلم کرنے والے بندوں پر. تو یہ جو سخت ترین عذاب ہے جہنم کا، ہمیشگی کا عذاب ہے، تو یہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور انسان جو ہے دنیا میں اس کے پاس موقع ہے وہ دنیا میں اپنی اصلاح کر لے اور اپنی اس سزا کو ختم کرا لے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے اور محنت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اللہ کی جنتوں کا حقدار بن جائے. قرآن پاک میں ایسی آیتیں بار بار ہیں. اللہ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ جو سخت ترین سزائیں ہیں میں نے ہر چیز واضح کر دی ہے. یہ سخت ترین سزائیں یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. انسان ایسے گناہ کرتا ہے تب ہی پھر اس کو ایسی سزا بھگتنی پڑتی ہے. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے
وہ بھی ہے یعبد اللہ علی حرف، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی علی حرف، ایک کنارے پہ رہ کر. حرف کہتے ہیں کنارے کو. ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ایک سائیڈ پہ رہ کے کرتے ہیں. سائیڈ پہ رہ کر کرنے سے کیا مراد ہے کہ ایمان ان کے دل میں پوری طرح جاگزی نہیں ہوتا، یقین پورا نہیں ہوتا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اللہ کے وعدوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے بڑے فوائد ہو رہے ہیں، اسلام غالب ہے دنیا کے اندر، اسلام کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہراً اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کو اسلام کے بارے میں اللہ کے وعدوں پر پورا یقین نہیں ہوتا، تو وہ جھجکتے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ایک سائیڈ پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، پوری طرح اللہ کی عبادت میں نہیں اترتے. اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے، اللہ معاف کرے. اکثر مسلمانوں کی آج کل یہ صورتحال ہے. اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پہ رہ کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ يَطْمَئَنَّ بِهِ، پس اگر پہنچے اسے خیر کی بات، اطمئن بہ، وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر. اگر خیر کی بات پہنچے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں یہ اچھا دین ہے، یہ دین ٹھیک ہے، میں نے اس کو صحیح قبول کیا ہے، مطمئن رہتا ہے، خوش رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اسے کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی مشکل، انقلب علی وجہہ، پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر، والعیاذ باللہ، اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے. کوئی آزمائش آئے، یہ تو بڑا مشکل دین ہے، اس میں تو بڑی آزمائشیں ہیں، اس میں تو بڑے مشکل اعمال ہیں، یہ تو عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یہ تو عمل کرنا ممکن نہیں ہے. انسان پھر ڈگمگانا شروع کر دیتا ہے، پھر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، مشکل پر عمل نہیں کرتا، مشکل حکم آ جائے اس پر عمل نہیں کرتا، آزمائش آ جائے ٹھٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے. اور جب خیر ملتی رہتی ہے، جب مال غنیمت ملتا رہتا ہے، جب اسلام کے فوائد ملتے رہتے ہیں، مطمئن رہتا ہے. تو گویا کہ پھر یہ شخص دراصل دین اسلام پر مطمئن نہیں ہے. دین اسلام تو کوئی خیر کی بات ہو وہ بھی دین اسلام ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آسان حکم ہو وہ بھی دین اسلام ہے، اللہ کی طرف سے مشکل حکم ہو وہ بھی دین اسلام ہے. یہ شخص اصل میں پھر اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا. یہ پھر کس کی بات پہ عمل کر رہا ہے؟ یہ تو دل کی بات پہ عمل کر رہا ہے. جو بات دل کو آسان لگی، جو بات دل کو اچھی لگی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، اور جو بات دل کو مشکل لگی، یہ تو دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، تو وہاں پھر اپنے چہرے پہ پلٹ جاتا ہے، پھر وہ اس حکم پہ عمل نہیں کرتا، کڑوا کڑوا تھو. مطلب یہ ہے کہ آسان احکام پہ بڑا خوش رہتا ہے، دین کے دیکھو حکم کتنے اچھے ہیں، کتنے آسان ہیں، عمل کرتا رہتا ہے. اور جب مشکل آتی ہے وہاں رک جاتا ہے، وہاں عمل ہی نہیں کرتا. جہاں جہاں دین اسلام سے دنیاوی فائدہ پہنچتا رہتا ہے وہاں وہ خوش رہتا ہے، میں نے دین اسلام سے ہی قبول کیا ہے. جہاں جہاں مشکل آتی ہے اب وہ مشکل احکامات پہ عمل ہی نہیں کرتا، وہ رک جاتا ہے، اب وہاں عمل ہی نہیں کرتا. اس کی بالکل مثال وہی جو اللہ رب العالمین نے منافقین کی مثال پیش کی ہے پہلے پارے میں. اللہ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. منافقین کی مثال اللہ نے دو مثالیں بیان کی ہیں منافقین کی. ایک مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پہلی مثال، اور دوسری مثال او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. پہلی مثال اعتقادی منافقین کی ہے، دوسری مثال عملی منافقین کی ہے. تو عملی منافقین کی دوسری مثال کیا ہے؟ آسمان سے بارش، تیز بارش ہو تو اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے. بارش ایک اللہ کی رحمت کا ایک اشارہ ہے، اللہ کی رحمت برس رہی، لیکن یہ اللہ کی ایسی رحمت ہے جس رحمت کے ساتھ خوف کی چیزیں بھی ہیں، جس رحمت کے ساتھ اندھیرے بھی ہیں. تیز بارش ہے، بادل چھا گئے ہیں، روشنی کم ہو گئی ہے، تیز کڑک والی بارش ہے، اب بجلی گرنے کا بھی خدشہ ہے، بادل بھی گرج رہے ہیں. تو اسلام ایک خیر کی چیز ہے، لیکن اسلام کے ساتھ ساتھ آزمائشیں مراد ہے. تو منافقین کی کیا مثال ہے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کڑک کے ڈر سے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی اللہ ان کے لیے روشنی کرتا تو چلنا شروع کر دیتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب بھی اللہ ان کے لیے اندھیرا کرتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دین پہ عمل نہیں کرتے.
تو کچھ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ دین کی آسان باتوں پر بڑا خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، اور جب مشکل باتیں آ جاتی ہیں پھر اپنے چہرے پر پلٹ جاتے ہیں، پھر عمل نہیں کرتے، پھر وہاں رک جاتے ہیں، اس دین کے حکم پر عمل نہیں کرتے، جو آسان احکامات ہیں ان پر عمل کرتے رہتے ہیں، جو مشکل حکم آتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو گویا کہ آسان احکامات پر عمل، مشکل احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ تو پھر دل کی بات ماننا ہوا، پھر اللہ کا حکم تو ماننا نہ ہوا۔ اللہ کا حکم تو ماننا ہے، تو آسان حکم ہے تو پھر بھی ماننا ہے، مشکل حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہے۔ اگر تقدیر اچھی ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، اگر تقدیر بری ہے تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر مشکل حالات ہیں تو یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ مشکل حالات بھی یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں ہمارے لیے بنائے، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر دونوں پر ایمان رکھنا۔ جب اللہ ہمارے لیے حالات آسان کر دے ہم بڑا خوش رہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے کتنے حالات آسان کیے ہوئے ہیں، لیکن جب مشکل آ جائے تو پھر ہم اب اللہ رب العالمین سے شکوے شروع کر دیں، اے اللہ یہ مشکل مجھ پر ہی آنی تھی، اے اللہ پوری دنیا میں ہی ملا تھا اس مشکل کے لیے، اور لوگوں پر یہ مشکل نہیں آ سکتی تھی۔ کہ جس اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں کی اگر اسی اللہ نے آزمائش کر دی تو دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ نعمت پر الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، مشکل آئے تو اللہ کی اس پہ بھی تعریف کی جائے، الحمدللہ علی کل حال۔ آسانی آئے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، مشکل آئے صبر کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے عافیت مانگی جائے، لیکن انسان اس پر اعتراض نہ کرے، انسان اس پر وبیلہ نہ کرے، انسان اس پہ اللہ سے شکوے نہ کرے۔ انسان کی کیفیت اللہ نے بیان کی، اللہ نے سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان جب اسے اللہ آزماتے کہ اللہ اسے عزت دیتے ہیں، اللہ اسے نعمتیں دیتے ہیں، یہ نعمتیں آنا یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، ہم نعمتوں کو آزمائش نہیں سمجھتے۔ اللہ اسے آزماتے ہیں، اسے اللہ عزت دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، فیقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، بڑا خوش رہتا ہے۔ وہی بات کہ ان اصابہ خیر اطمئن بہ، اگر خیر ملتی ہے مطمئن ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، بڑا خوش رہتا ہے۔ واما اذا ما ابتلاہ، اور اگر اللہ اسے آزماتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، اللہ اس پر رزق تنگ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ شکوے شروع کر دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اہانن، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، والیاذ باللہ۔ اللہ ذلیل کرتے ہیں، اللہ ذلیل نہیں کرتے۔ اللہ جب پہلے عزت دی اللہ نے تب بڑا خوش رہتا ہے مجھے اللہ نے عزت دی، اور جب آزمائش آئی تب اللہ کا شکوہ شروع کر دیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے میری ناک نیچے کر دی۔ وہ اللہ کی طرف سے خیر کی آزمائش تھی، یہ اللہ کی طرف سے مشکل کی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، دونوں تقدیریں اللہ کی طرف سے۔ تو مومن شخص جو ہے یہ اچھی اور بری دونوں تقدیروں پر ایمان لاتا ہے۔ جی ہاں جی، بعض دفعہ ہم منت مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم کہتے ہیں اے اللہ اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو پھر میں یہ نیک کام کروں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا۔ ہم منت مان لیتے ہیں، وہ اچھا کام ہو جائے، ہمارے مطابق ہو جائے تو ہم وہ منت پوری کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ کام نہ ہو تو پھر ہم نہیں کرتے۔ یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر ہو جائے پھر بھی نہ کرے، یہ تو پھر بہت ہی، یہ شخص تو پھر جو ہے اللہ معاف کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو لوگ اس طرح کی منت مانتے ہیں، اے اللہ اگر یہ آپ نے مجھ پہ آسانی کر دی تو میں یہ آپ کی عبادت کروں گا، اتنا صدقہ کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، یہ نیک کام کروں گا، اور اگر یہ کام نہ کیا میں کچھ نہیں کروں گا، تو یہ تو گویا کہ اللہ رب العالمین سے شرط ماننا ہے، اور اللہ رب العالمین سے بارگیننگ کرنی ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے اس طرح کر کے بارگیننگ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں اس طرح شرط کرنی چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین سے کی غیر مشروط عبادت کرنی چاہیے۔ اگر نادانی میں ہو جائے انسان اللہ سے توبہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں مذمت ہے اس قسم کی منت کی، حدیث مبارکہ نہیں، ایسی منت انسان مان لے انسان کو پوری کر دینی چاہیے ویسے، لیکن حدیث مبارکہ میں ایسی منت کی مذمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ اصل میں ایک بخیل شخص تھا، اللہ رب العالمین نے بخیل سے مال نکلوایا۔ اگر وہ صدقہ کرتا ہے، ایک بخیل سے اللہ رب العالمین نے عبادت کروائی، اور واقعی ایسا شخص بخیل ہے کہ جو کہتا ہے اگر اللہ میرا کام کرے تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، اگر اللہ میرا کام کرے تو نفل پڑھوں گا۔ بھی اللہ کام نہ بھی کرے تب بھی نفل پڑھے، اللہ کی عبادت تو پھر بھی کریں کہ اللہ کے دیگر انعامات نہیں ہیں۔ اللہ ہی کام کرے گا تو صدقہ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، والیاذ باللہ۔ ہاں کچھ لوگ منت مانتے ہیں، وہ مشروط منت نہیں مانتے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
میں انشاءاللہ یہ نیک کام کروں گا، اس کو مشروط نہیں کرتے. اگر اللہ نے ایک کام کیا تو کروں گا. مشروط کرنا یہ قابل مذمت ہے. اگرچہ وہ بندہ مشروط کرے، اسے مشروط اس کو اس منت کو پورا کرنا چاہیے. منت کا حکم قسم کا ہوتا ہے. مشروط کرے وہ کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی پوری کرنی چاہیے انسان کو. لیکن یہ اصل میں اللہ نے کسی بخیل شخص سے مال نکلوایا ہے، اللہ نے یہ کسی بخیل شخص سے اپنی عبادت کروائی ہے. ویسے جو صحیح منت ہے، ایک منت وہ بھی ہے جو قابل تحسین ہے اور وہ پسندیدہ ہے، وہ غیر مشروط منت ہے. ایک انسان کہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کے حضور میں پیر جمعرات کا روزہ رکھوں گا، میں فلاں عبادت کروں گا، فلاں نیکی کروں گا، اس کو مشروط نہ کرے. اگر وہ مشروط کر دی اللہ فلاں کام کرے گا تو میں نیکی کروں گا، تو بہرحال یہ ایک بخیل شخص سے اللہ نے پھر کام نکلوایا ہے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ایک سائیڈ پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی خیر ملتی رہے تو مطمئن رہتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی فتنہ آ جائے تو پھر وہ اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے، پھر وہ عمل نہیں کرتا، پھر وہ دین اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص، اس کے بعض باتیں اچھی ہیں، بعض باتیں بری ہیں. 50% تو چلو اچھا ہے کہ جب خیر ملتی رہی تو یہ اچھا کام کرتا رہا. جب آزمائش آئی تب ہی اس نے عمل نہیں کیا. مثلا یہ جو آیت کریمہ سورہ فجر کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان پر جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. لیکن جب اسے آزمائش آتی ہے اور اللہ اس پر رزق تنگ کر دیتے ہیں، وہ تب پھر شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ شخص، اس کے اندر نیکی بھی ہے اور اس شخص کی برائیاں بھی ہیں. کہ جب نعمتیں آتی ہیں تب تو شکر کرتا ہے نا اللہ کا، جب آزمائش آتی ہے تب ویلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جب نعمتیں آئی تھیں اور جب اس نے شکر کیا تھا، وہ شکر بھی اصل میں اللہ کے لیے نہیں تھا. اس کو اس شکر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ایک بندے پر کوئی نعمت آئے، خیر آئے، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ مطمئن ہو جائے، وہ مطمئن رہے، خوش رہے، لیکن جب مشکل آئے تب پھر وہ وغیلہ کرے اور وہ اسلام کے خلاف بات کرے اور پلٹ جائے، تو ایسے شخص کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ جو 50% اس پر نعمتیں آئیں تو جب وہ شکر کرتا رہا اس کا اجر مل جائے گا، اور جب آزمائش آئی تو پھر اس نے شکر ادا نہیں کیا، تب اس نے شکوے کیے تو اس کی اس کو سزا ملے گی. اس کو صرف اس کی سزا نہیں ملے گی، وہ جو پہلے اس پر نعمتیں ہوتی رہیں اور وہ شکر کرتا رہا اللہ کی تعریف کرتا رہا، میرے رب نے مجھے عزت دی، اللہ اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. یہ اگلا جملہ ذرا دیکھیے، بڑا خطرناک ہے. فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، اس شخص کی دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں. اصل میں جب آزمائش آئی تو اس نے آزمائش آنے پر اپنے چہرے پر پلٹ گیا، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس پر خیر آ رہی تھی تو خیر کی صورت میں یہ جو دین پر مطمئن تھا، یہ اصل میں اللہ کے حکم پر مطمئن نہیں تھا. تب بھی یہ دین پر مطمئن اس لیے تھا کہ وہ اس کے دل کے مطابق تھا، اس کے خواہش کے مطابق تھا. تو تب بھی اصل میں وہ خواہش پہ عمل کرتا رہا، لہذا اس کو اس کا بھی اجر نہیں ملے گا. اور جب مشکل آئی تب وہ پیچھے ہٹ گیا. تو ایسی صورت میں جب تک وہ دین پر مطمئن رہا، دین پر عمل کرتا رہا، آسانی کی وجہ سے وہ بھی اس کو اجر نہیں ملے گا. اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے. ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت واضح خسارہ ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دین کے بعض احکامات پر عمل کر لے، آسان احکامات پر، اور دین کے بعض احکامات پر عمل نہ کرے. وہ کہ میں دین کے بعض حصے کو مانتا ہوں، بعض حصے کو نہیں مانتا. اب یہ نہیں کہ جس حصے کو مانتا ہے اس پر عمل کرنے سے اسے اس کا اجر ملے گا، جس کو نہیں مانا صرف اسے وبال ہوگا. نہیں، جس کو اس نے مانا اس پر بھی اسے گناہ ملے گا، نیکی نہیں ملے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے جب اس نے اس حصے کو مانا تو اس حصے کو اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں مانا. اگر وہ اللہ کا حکم تھا تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اگر اسے ماننا تھا کہ وہ آسان تھا تو اگر یہ مشکل ہے یہ بھی اللہ کا حکم. اگر اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے مانا تھا تب اس کو بھی ماننا چاہیے. پتہ لگا اس نے وہ حکم اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں مانا تھا، وہ حکم اس نے
اپنے خواہش نفس کے مطابق ہونے کی وجہ سے مانا تھا. اس نے تو اپنے خواہش کو اپنا معبود بنایا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ ہے وہ شخص. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ تو ایسا بندہ جب اس پر نعمتیں ہوتی رہے، وہ نعمتوں پر خوش رہے، اسلام پر مطمئن رہے، اسلام کی اچھائیاں بیان کرتا رہے، تو وہ بھی اس کی نیکی پھر نہیں رہتی. اگر وہ مشکل آنے پر وغیرہ شروع کر دے، اللہ کے شکوے شروع کر دے. ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ جس طرح نعمت آنے پر اللہ کا شکر کرتا ہے، بالکل اسی طرح آزمائش آنے پر بھی صبر کرتا ہے. پھر شکوہ نہیں لاتا زبان پر، یہ نہیں کہتا ہے اللہ اس آزمائش کے لیے مجھے ہی چننا تھا. ہاں، اللہ سے عافیت مانگتا ہے، اللہ سے یہ کہتا ہے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں، اے اللہ مجھ سے یہ آزمائش دور کر دے. لیکن وہ اس آزمائش پر اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اس آزمائش میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے یہ آزمائش دور کر دے. انسان اللہ کے سامنے دعائیاں دے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کو پسند ہے، اللہ ایسے شخص کی دعا قبول کرتے ہیں. لیکن شکوے کرنا اور پھر ایسی حالت میں انسان جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دے، تو یہ بہت خطرناک ہے. فرمایا کہ اس کی دنیا بھی خسارے میں ہے، اس کی آخرت بھی خسارے میں ہے، اور یہ بہت واضح خسارہ ہے. یعنی آپ اس کی بنیاد سمجھیں، اصل میں یہ شخص اچھے حالات میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں مان رہا. یہ اصل میں وہ اچھے حالات چونکہ اس کے دل کے مطابق ہیں، اس کے خواہش کے مطابق ہیں، یہ تو دل کے مطابق چل رہا ہے. تو ایک انسان نے اپنے نفس کو جو ہے وہ خوش کرتا رہا اچھے حالات میں، کیا اس کو اجر ملے گا؟ اس کو اس کا اجر میں نہیں ملے گا. میں صرف یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں سے ہم سمجھتے ہیں جب تک وہ اچھے عمل کرتا رہا وہ تو اس کو اجر ملے گا، جب اس نے شکوہ شروع کیا تو تب اس نے غلطی شروع کی. نہیں، وہ جو اس کے اچھے عمل ہیں وہ بھی سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس کی دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں. جی دیکھیے، یہ اس شخص کی بات ہے جو ہر آسانی پر تو خوش رہتا ہے، دین میں اچھے آسانی آئے تو خوش رہتا ہے، مشکل آئے تو وبیلا شروع کر دیتا ہے، جس کی مستقل یہ صورتحال ہے. لیکن ایک شخص کی ایمانی صورت بدلتی رہتی ہے، کبھی زبان پہ شکوہ آ جاتا ہے، کبھی جو ہے صبر کرتا ہے. تو ایک مومن کو ویسے ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ کبھی صبر کرے کبھی شکوہ کرے. لیکن اگر کبھی جو ہے وہ زیادہ آزمائش آئے، اس کے منہ سے شکوے کے الفاظ نکل جائیں، لیکن کبھی وہ صبر بھی کرے، تھوڑا سا اللہ کی حدود سے باہر بھی نکلے، پھر دوبارہ جو ہے پلٹ آئے، نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ ایمان کی نشانی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مومن کی مثال ایک گھوڑے کی مثال کی طرح ہے. جس طرح ایک گھوڑا جو ہے وہ ایک کھونٹے سے بندھا ہوتا ہے، اس کی رسی لمبی ہوتی ہے، تو وہ گھوڑا جو ہے وہ لمبی رسی ہونے کی وجہ سے اس کھونٹے سے تھوڑا سا دور تو چلا جاتا ہے، رسی لمبی ہے لیکن وہ زیادہ دور جا نہیں سکتا. وہ ایک حد تک دور جاتا ہے، پھر واپس اس نے اس کھونٹے کی طرف ہی آنا ہوتا ہے. تو جو مومن جو ہے وہ کبھی کبھی اس سے اس قسم کی غلطی ہو جائے، اس قسم کا شکوہ ہو جائے، لیکن پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، پھر اپنے آپ کو سمجھا دے، پھر اپنی اصلاح کرے، انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے انسان سے، وہ بعض حالات بھی ایسے نہ ہوں کہ جس میں انسان شکوہ کرے اللہ سے، لیکن ایک بندے سے کبھی شکوہ ہو جائے، پھر دوبارہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھائے، دوبارہ دین کی طرف آئے، انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہے. لیکن ایسا شخص جو ہر مشکل میں واویلا کرے اور ہر خوشی میں مطمئن ہو، ایسے شخص کی جو ہے وہ دونوں حالتیں خراب ہیں. اس کی وہ جو جس میں وہ خوش تھا اور دین اسلام پر راضی تھا اور وہ مطمئن رہا اپنے دین پر، وہ بھی اس کا گناہ شمار ہوگا، وہ اس کی نیکی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کیا، وہ تو اس نے اس لیے عمل کیا اس کے دل کے مطابق تھا، اس کی خواہش کے مطابق تھا. جب مشکل آئی تو اس نے پھر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو کبھی بھی مشکل حالات میں دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے. کبھی بھی مشکل حالات میں ہم آسان حالات میں اللہ کے قریب ہو جائیں اور مشکل حالات میں اللہ سے دور ہو جائیں تو یہ بہت خطرناک ہے انسان کے لیے. گویا کہ وہ انسان آسان حالات میں اللہ کے قریب تھا، اصل میں اللہ کے قریب نہیں تھا. وہ اصل میں چونکہ دین اس کے خواہش نفس کے مطابق تھا تو وہ مطمئن تھا، وہ تو اپنے آپ کو مطمئن کر رہا تھا. اب جب مشکل آئی تو پھر وہ اب دین سے نکل گیا، اب وہ عمل نہیں کر رہا. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ عملی نفاق ہے، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ آج بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس صورتحال کا شکار ہیں. ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورتحال سے نکالے اگر ہم اس میں مبتلا ہیں، ورنہ آج اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہے. اللہ معاف کرے. بالکل اس میں رزق کی تنگی. دیکھیے میں نے بھی آگے جو آیت پیش کی سورہ فجر کی، اس میں رزق کی بات ہی ہے
جب اللہ رب العالمین اسے اچھا رزق دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو بڑا خوش رہتا ہے، میرے رب نے مجھے عزت دی، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن جب اسے آزمائش آتی ہے، رزق تنگ ہوتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، شکوہ آ گیا نا زبان پر۔ اب وہ جو اس نے پہلے کہا تھا نا میرے رب نے مجھے عزت دی، یہ بھی اس کی جو نیکی شمار نہیں ہوتی۔ تو ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، یعنی جو جس میں شکوہ ہو نا حالات پر، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر، تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ دیکھیے ہمیں دین نے یہ سکھایا ہے کہ انسان میں جو آزمائش آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اعمالکم اعمالکم، اس طرح کر کے حدیث ہے، تمہارے جو حکمران ہے تمہارے عمل کا نتیجہ۔ تو یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کر کے شکوہ کریں جس سے اللہ رب العالمین پر شکوہ ہو، زمانے پر شکوہ ہو، تو جو انسان زمانے کو برا بلا کہتا ہے وہ دراصل اللہ رب العالمین کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ زمانے کو گالی نکالتا ہے، وہ اصل میں اللہ کو گالی نکال رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، میں زمانے کو چلا رہا ہوں، اقلب اللیل والنہار، یہ دن رات، یہ ساری تدبیریں، یہ سارے اچھے برے حالات اللہ رب العالمین کریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں پچھلے دنوں میں نے مثال پیش کی تھی، ایک انسان کی اچھی شکل ہے، وہ اچھی شکل پہ بڑا خوش رہتا ہے، میرے رب نے بڑی اچھی شکل بنائی، شکل اچھی نہیں ہے تو وہ اس پہ جو ہے نا وہ شکوہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ نے میری شکل بری بنائی۔ بھائی اللہ نے اچھی شکل بنائی بری بنائی، انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میری یہ شکل بنائی، انسان کو اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کسی انسان کو اچھے حالات دیے، برے حالات دیے، انسان کو راضی برضا رہنا چاہیے اللہ کی تقدیر پہ، میرے رب نے میرے لیے یہ پسند کیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ اگر یہ اچھے حالات ہیں میں شکر کرتا ہوں، اگر برے حالات ہیں تو میں صبر کرتا ہوں۔ عجبا لامرئ مؤمن ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن۔ فرمایا مشکل آتی ہے مومن پر تو وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، آسانی آتی ہے شکر کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے، یہ کافر کو، منافق کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بہت غور طلب آیات ہیں۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک سائڈ پہ رہ کے، ہمیں ایک سائڈ پہ رہ کے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، ہمیں تو میدان میں اترنا چاہیے۔ اے اللہ ہم آپ کی تقدیر پہ راضی ہیں، آسان ہم چاہتے ہیں، ہم پہ مشکل نہ آئے، ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن جب آزمائش آ جائے تو خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرنا چاہیے، پھر وہاں ثابت قدم ہو جانا چاہیے اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن ایک سائڈ پہ رہ کے شکوک و شبہات کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہیں تو یہ جو ہے دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ اگر اسے خیر ملے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے فتنہ آ جائے، آزمائش آ جائے تو اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ، ایسا بندہ کہ دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت واضح خسارہ ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضره وما لا ينفع، وہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ اسے جو نہ اسے نقصان دے سکتا ہے اور نہ اسے نفع دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ اسے پکارتا ہے، غیر اللہ جو اسے نقصان نہیں دے سکتا اگر وہ اس کی نافرمانی کرے تو، اور وہ اسے نفع بھی نہیں دے سکتا اگر وہ اس کی اطاعت کرے تو۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے، نہ تو وہ ذات اللہ کے علاوہ جو ہے وہ نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے، اور سب سے بڑی گمراہی ہے انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے۔ پھر اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے وہ نفع نقصان دے نہیں سکتی جس طرح اللہ نفع نقصان دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی حد تک نفع نقصان دنیاوی اختیارات کی حد تک کسی حد تک وہ نفع نقصان دے سکے، نقصان زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ نفع کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی انسان پکارے گا اس کو پکارنے کا اسے نقصان زیادہ ہوگا، نفع کم ہوگا۔ بعض دفعہ بعض مشرک لوگ اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہیں، بعض دفعہ اس شرک سے انہیں کچھ دنیاوی فوائد ہو جاتے ہیں، جو فوائد ہوتے ہیں انہیں وہ فوائد کم ہوتے ہیں، نقصانات انہیں اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا ہی برا مولا ہے یہ جو اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے، کتنا ہی برا وہ آقا ہے، کتنا برا وہ
مددگار ہے، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور کتنا ہی برا وہ ساتھی ہے جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ یہ تو اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو اسلام میں شکوک و شبہات کرتا رہتا ہے، خیر آئے تو مطمئن رہتا ہے، مشکل آئے تو رک جاتا ہے، دنیا آخرت اس کی تباہ ہے۔ تو اس کے بالمقابل مومن لوگ جو خیر پر بھی دین اسلام پر جمع رہتے ہیں، مشکل آئے تک بھی دین اسلام پر جمع رہتے ہیں، اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر میں بھی مطمئن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں، اچھی تقدیر پر، اور اگر مشکل آئے تو اس پر بھی وہ صبر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنات، باغات تیار کر رکھے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے برے لوگوں کے لیے دنیا آخرت دونوں تباہ کر دی، دونوں نقصان میں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کی دنیا بھی مطمئن پرسکون اور ان کی آخرت بھی نعمتوں والی۔ تو اللہ کی مرضی ہے اللہ نیک شخص کو جو نعمتیں دے، اور اللہ کی مرضی ہے اللہ گناہ گار کو جو سزا دے۔ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، جو شخص یہ گمان کرتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، جو شخص یہ گمان کرتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہرگز نہ مدد کرے اس کی، کس کی؟ مفسرین کے مطابق یہاں ینصرہ میں ہا ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے، جو شخص یہ توقع کرتا ہے، اس کی خواہش، اس کی توقع یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے نبی کی مدد نہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں اللہ اسے غلبہ نہ دے، اپنے نبی کو، نبی کے ماننے والوں کو اللہ اپنے نبی کو آخرت میں بلند مقامات نہ دے، آخرت میں جنتوں کا وارث نہ بنائے۔ جو شخص خواہش کرتا ہے یا توقع کرتا ہے کہ ہرگز نہ مدد کرے اللہ اس کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا میں اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس چاہیے کہ وہ لمبی کر لے رسی، إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا لے گئی ہے اس کی چال اس چیز کو جو اسے غصے میں ڈال رہی ہے۔ تھوڑی سی مشکل آیت ہے، دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں پھر وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے، یعنی جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے نبی کی مدد نہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، دیکھیے اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد کرنی ہے، اللہ نے بات طے کر دی ہے، میں نے اپنے نبی کی مدد کرنی ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اب ایک مخالف ہے دین اسلام کا، دشمن ہے دین اسلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے نبی کی مدد نہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ کرے دنیا اور آخرت میں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اللہ تو اپنے نبی کی مدد کر کے رہیں گے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم اصل میں۔ ترجمہ کرتا ہوں دوبارہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہرگز نہ مدد کرے اس کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس چاہیے کہ وہ لمبی کر لے رسی، سبب رسی، پس چاہیے کہ وہ لمبی کر لے رسی، إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا لے گئی ہے اس کی چال اس بات کو جو اسے غصے میں ڈال رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اپنے نبی پر، وحی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا شخص چاہتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ کرے، اللہ اپنے نبی کو بار بار وحی کر کے
اللہ جو ہے وہ اچھے احکامات نہ بتائیں، تو اگر ایسا شخص جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ کے وحی کا سلسلہ منقطع کر سکتا ہے تو کر دے۔ کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ جب کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ نے اپنے نبی پر وحی کرنی ہی کرنی ہے۔ کوئی کتنا غصے جس نے ہونا ہے وہ ہو لے، کسی کو کتنا جو ہے وہ اس بات پہ غصہ آنا ہے، کسی کو کتنا غیظ و غضب اس بات پر آنا ہے، انسان اپنی سی کوشش کر لے دین اسلام کا مخالف وہ وہی بند کرا دے، بند نہیں کرا سکتا۔ یہ ایک مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے، یہ تفسیر زیادہ مفسرین نے کی ہے، یہ تفسیر زیادہ بہتر ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی نہ دنیا میں مدد کرے نہ آخرت میں مدد کرے، تو اگر وہ آسمان پہ چڑھ کر یہ وحی کا سلسلہ ختم کر سکتا ہے تو کر دے۔ وہ رسی لے کے آسمان پہ چڑھ جائے اور آسمان پہ چڑھ کے وحی کا سلسلہ منقطع کر دے۔ وہ دیکھیے اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو کر گزرے۔ کیا یہ کام کرنے سے اس کا غیظ و غضب ختم ہو جائے گا؟ اس کا غیظ و غضب ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ وہ جو مرضی پاپڑ بیل لے، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ غیظ و غضب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ اپنے نبی کی مدد کرتے رہیں گے۔ ایک معنی، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی نہ دنیا میں مدد کرے نہ آخرت میں مدد کرے، بس چاہیے کہ وہ لمبی کر لے رسی الی السماء، چھت کی طرف۔ سما بلندی کو کہتے ہیں، بلندی سے مراد آسمان بھی ہوتا ہے، بلندی سے مراد چھت بھی بلند ہوتی ہے، چھت کو بھی سما کہہ دیتے ہیں۔ بس چاہیے کہ وہ لمبی کر لے رسی چھت کی طرف، ثم یقطع، پھر چاہیے کہ وہ توڑ دے۔ کیا مطلب؟ چاہیے کہ وہ پھانسی لے لے، وہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پھندا لگا لے، چھت پہ رسی لٹکا کر، اس رسی میں پھندا لگا کر جو ہے وہ پھر چاہیے کہ وہ کاٹ دے، پھر دیکھے کہ اس عمل سے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ جو جتنا جلے بھنے، جو جتنا غصے میں ہو، جو جتنا پاپڑ بیل لے، اپنے آپ کو انسان نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ وہی بات ہے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ۔ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہودی تمہارے اتنے مخالف ہیں، اتنے مخالف ہیں کہ وہ تمہارے پیچھے سے تمہارے اوپر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کے مارے۔ چوتھے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو مخالف ہیں دین اسلام کی، ان کی بات کی ہے کہ وہ دین اسلام میں کتنے مخالف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم ان کے بارے میں خیر کے جذبات رکھتے ہو، وہ تمہارے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے، ان کی باتوں سے بغض چھلکتا نظر آتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو ان کے دلوں میں بغض ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جب وہ تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو تم ان سے محبت کیوں کرتے ہو؟ اگلی آیت ذرا دیکھیں۔ تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم ان کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہو، تم ان سے دوستی کرنا چاہتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہیں ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ انگلیاں کاٹتے ہیں تم پر غصے سے۔ جب وہ الگ ہوتے تو تمہارے سامنے بڑے میٹھے رہتے ہیں، لیکن جب الگ ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے اپنے غصے کے ساتھ مر جاؤ۔ تو دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی یہی ہے۔ اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے، اتنا مخالف ہے دین اسلام کو، اسے تکلیف ہوتی ہے اسلام کی ترقی کو دیکھ کر، اسلام میں جو اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے یہ دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو پھندا لگا لے، اپنی چھت سے رسی لگا کر، پھندا لگانے کے بعد وہ خودکشی کر لے۔ خودکشی کر کے اس کے دل میں ٹھنڈک پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد کرنی ہی کرنی۔ یہ یہودی ہیں، یہ جو بھی دین اسلام کے مخالف ہے، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے دین اسلام کی مدد کرنی ہی کرنی ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ جو بندہ اللہ کی اس مدد کا سلسلہ ختم کرانا چاہتا ہے تو وہ یا تو آسمان پہ چڑھ کے وحی کا سلسلہ منقطع کر دے، وہ بھی منقطع نہیں کر سکتا، جتنی مرضی چال چل لے، اس کی یہ چال اس کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ ایک تفسیر یہ ہے آسمان پہ چڑھ کے وحی کا سلسلہ منقطع کر دے، یہ مطلب فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء، یہ تفسیر ہے پہلی جو
زیادہ مفسرین نے کی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے اللہ کے نبی کی مدد نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو پھانسی دینی ہے، چھت پر رسی لٹکا کر پھانسی دے دے اپنے آپ کو، تو کیا اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ تو اللہ نے اپنے نبی کی مدد کرنی دونوں تفسیریں ہیں۔ یہ جو دوسری تفسیر میں نے کی ہے یہ امام ابن کثیر نے تفسیر بیان کی، تفسیر ابن کثیر میں دوسری تفسیر۔ جو پہلی تفسیر میں نے بیان کی آپ کے سامنے وہ امام شوکانی نے فتح القدیر میں بیان کی ہے، اور سیاق و سباق پہلی تفسیر کو جو امام شوکانی کی تفسیر ہے وہ زیادہ سیاق و سباق کے مطابق وہ تفسیر زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم۔ یہ جو دوسری تفسیر ہے کہ پھانسی لے لے، یہ امام ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ بہرحال اس تفسیر کی بھی کچھ دلائل موجود ہیں، جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 4 پارے کی آیتیں رکھی ہیں۔ تو مخالف جو ہیں وہ جتنا مرضی غصہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدد کرنی لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت ہی برا مولا ہے اور بہت ہی برا ساتھی ہے۔ جو اللہ کے علاوہ انسان نے معبود بنائے ہیں اس کے بارے میں ہے کتنا ہی برا مددگار ہے اور کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ مولا سمراد مددگار، عشیر ساتھی۔ عشیر کہتے ہیں سمجھے خاندان کے شخص کو، عشیر کا مطلب خاندان کا شخص، تو لبیس العشیر سمراد ساتھی، اور لبیس المولا کتنا ہی برا مولا ہے، کتنا ہی برا مددگار ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں انہیں مددگار سمجھتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کتنا ہی برا مولا ہے، کتنا ہی برا آقا ہے وہ، کتنا ہی برا مددگار ہے اور کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ فرمایا جی جی وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ اللہ کے علاوہ برے لوگوں کو پکارا جائے یا اللہ کے علاوہ نیک لوگوں کو پکارا جائے، یہ آیتیں دونوں کے بارے میں ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے تو ان سے کہنا چاہیے کہ جو ہے نا اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ تو اب تو بس تو یہ آپ کو بتاؤں کہ انسان اپنے منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکالتا ہے، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ الفاظ کتنے خطرناک ہیں، اور وہ الفاظ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ جی اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، ہم اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا؟ ہم تو تب کہیں جب اللہ فرمائے کہ میں گنہگاروں میں نہیں سنتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں ہر ایک کی۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو واضح آیات کی صورت میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ساری باتیں قرآن کریم میں واضح کر دی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے آیت نمبر 17 سے۔ کل ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ مومن شخص اس کے پاس بھی کئی دفعہ دنیا میں بڑی عیش کی زندگی گزارتا ہے، بڑی اچھی زندگی گزارتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ان کے لیے تو دنیا قید خانہ نہیں تھی اگر ہم اپنے انداز سے دیکھیں۔ حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں، اور بہت سارے نیک لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جن پر بڑی نعمتیں کر رکھی ہیں۔ اور یہاں ہے کہ کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم کئی دفعہ اس کے الٹ بھی دیکھتے ہیں، ہمیں کافر بڑے خوشحال بھی نظر آتے ہیں اور ایسے کافر بھی ہیں جو ہمیں بڑے بدتر حالات میں بھی نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ امام ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام اور بڑے ذہین و فطین اور عقل مند، وہ اپنے زمانے کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ان کے پاس جو ہے ایک بڑا عہدہ بھی تھا حکومت کا، اور وہ اس کے لائق بھی تھے۔ اللہ نے انہیں بڑا علم دے رکھا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ
کہیں جا رہے تھے، ان کی سواری بڑی اچھی تھی، ان کے ساتھ خادم وغیرہ موجود تھے. ان کے سامنے ایک کافر آ گیا، ایک یہودی آ گیا، کوئی بھی کافر آ گیا، بڑے بدحال، بڑے بڑے غلط حالات میں تھا، بڑے مشکل حالات میں تھا. تو کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو یہاں تو تمہارے نبی کی حدیث غلط ثابت ہو گئی. دیکھو کہ تمہارے لیے دنیا جنت بنی ہوئی ہے، میرے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ بنی ہوئی ہے. میں کتنے مشکل حالات میں ہوں، میں کافر ہوں اور تم مومن ہو، مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو، اور تم کتنے عیش و عشرت میں ہو، تمہارے پاس کتنا عہدہ ہے اور تمہارے پاس ہے. تو امام ابن حجر اللہ نے بڑا علم دے رکھا تھا، فرمانے لگے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو انہوں نے فرمایا ہے، جو فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے میرے لیے آخرت میں جو انعام رکھے ہیں اس کے سامنے یہ دنیاوی نعمتیں ساری کی ساری ایسے ہی جیسے کہ میں کسی قید خانے میں ہوں. اگر آخرت سے مقابلہ کیا جائے تو دنیا واقعی میرے لیے قید خانے کی طرح ہے. میرے لیے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی میں دنیا کا امیر ترین شخص بھی کیوں نہ ہو جاؤں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایسے جیسے کہ میں قید میں ہوں. اور تمہارے لیے اللہ نے جو آخرت میں رکھا ہے، اس وقت تم جنت میں ہو، تم سمجھو. تم اس وقت دنیا کے مشکل ترین حالات میں ہو تو تم سمجھو کہ تم جنت میں ہو. تمہارے لیے جو اس کے بعد حالات ہیں وہ اتنے بدتر ہیں، ان حالات کے سامنے یہ تمہاری حالت واقعی جنت کی ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے اصلاً اللہ رب العالمین کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے نعمتیں دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا عام اصول ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں. اگر لوگ ایمان لے آئیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے اور لوگ تقوی اختیار کریں تو اللہ ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھولتے ہیں. دنیا میں بھی نعمتیں اور آخرت تو پھر ہے ہی مومنوں کے لیے. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دنیا کی نعمتیں اللہ نے یہ بھی مومنوں کے لیے رکھی ہیں، اور آخرت میں تو یہ خاص ہے مومنوں کے لیے. آخرت میں تو کافروں کو کچھ نہیں ملنا، دنیا میں پھر کافروں کو کچھ مل جاتا ہے. اور جو کافر شخص ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا عام اصول یہ ہے اس کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے. دنیا بھی تنگ ہے، آخرت بھی تنگ ہے اس کے لیے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا عام اصول ہے. لیکن بعض دفعہ ہمیں یہ اصول مختلف بھی نظر آتا ہے کہ ہمیں جو کافر لوگ ہیں بڑی نعمتوں میں نظر آتے ہیں، بڑی خوشحالی میں نظر آتے ہیں. تو اس بات کا بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا نافرمان ہو اور دنیاوی اس کے اوپر نعمتیں ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف کسی کے پاس دنیا کی نعمتیں ہونا وقتی طور پر یہ اس کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے وہ شخص کامیاب ہے. ہم بعض دفعہ ایسے لوگوں کو کامیاب کہہ دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں دیکھو کافر لوگ دنیا میں کامیاب ہیں. ہمیں یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. بعض دفعہ وقتی طور پہ ہمیں کافر لوگوں کے پاس دنیاوی نعمتیں نظر آتی ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کافر کو میں نعمتیں دے دیتا ہوں، وہ اصل میں اس کے لیے نعمتیں نہیں ہوتی، وہ نعمتیں اس کے لیے عذاب ہوتی ہیں. وہ نعمتیں اس کے لیے عذاب ہوتی ہیں. کس اعتبار سے عذاب ہوتی ہیں؟ اس اعتبار سے کہ انسان ان نعمتوں میں پڑھ کر پہلے بھی اللہ کو بھولا ہوتا ہے، مزید اللہ کو بھولا رہتا ہے، اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے اور پھر اسے توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمائی ہے. فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اے نبی، ہم نے یہ جو مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں، دنیا کی زیب و زینت دے رکھی ہے، آپ اسے نظر لمبا کر کے نہ دیکھیں، للچائی نظر سے نہ دیکھیں. ہم نے انہیں یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیں. یہ جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں کافروں کو، یہ آزمائش کے لیے دی ہیں. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں کہ اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے. سورہ توبہ آیت نمبر 55.
اللہ فرماتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب دے ان مال و اولاد کی وجہ سے، ان مال و اولاد اور نعمتوں کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب دے دنیا کی زندگی میں. وتزهق انفسهم وهم کافرون، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہیں. تو بعض دفعہ یہ نعمتیں جو ہمیں کافروں پر نظر آتی ہیں وہ اصل میں نعمتیں نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. دلی سکون نہیں ہے، حیات طیبہ نصیب نہیں ہے کافروں کو. حیات طیبہ دلی سکون یہ صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے. مومن کے لیے اللہ کا اصل فیصلہ یہ ہے کہ نعمتیں. کئی دفعہ مومن آزمائشوں میں ہوتا ہے، جس طرح ہم نے ابھی حدیث پڑھی دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. وہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ مومن دیکھیے معصوم نہیں ہے، مومن سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ مومن کی غلطی کی سزا اس کو دنیا میں مل جائے. اس کے گناہ اللہ اس کو کوئی آزمائش دے کر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جب مومن بیمار ہوتا کیا دعا سکھائی گئی ہے ہمیں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، گناہ ہی معاف ہوں گے انشاءاللہ. بڑی زبردست دعا ہے اور ہمیں دعا دینی چاہیے ایک دوسرے کو. کوئی بیمار ہو تو اس کو کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزمائش دے کر اس طرح کر کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزمائش دے کر جو ہے وہ درجات بلند کرتے ہیں. بعض دفعہ اللہ آزمائش دے کر ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں. قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں بعض دفعہ اللہ ان پر آزمائش بھیجتے ہیں، مصیبت بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں. یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے میں آیت پیش کرتا ہوں. تو اللہ کا عام اصول یہ ہے مومنوں کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں، آخرت میں بھی. آخرت تو ہے ہی نعمتوں کے لیے. کافر کے لیے دنیا میں بھی مصیبتیں اور آخرت میں بھی. لیکن کبھی کبھی یہ اصول ہمیں مختلف نظر آتا ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا وعدہ تو کچھ اور تھا، ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے. اگر ہمیں کافروں کے لیے یہ نعمتیں نظر آئیں تو وہ اللہ کی طرف سے تدریج ہے. اصل میں اللہ نے اصل میں ان کو غفلت میں ڈالنے کے لیے اسی حالت میں فوت ہو جائے تو یہ ان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں نعمتیں. اور ہمیں جو کئی دفعہ مومن جو ہے مشکل حالات میں نظر آتے ہیں تو وہ اس لیے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں، اللہ ان کے درجات بلند کر دیں. اور اگر وہ اللہ سے دور جا رہے ہیں اللہ انہیں اپنے قریب لانے کے لیے بعض دفعہ ان پہ آزمائش لے آتے ہیں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو مصیبت اتار دیتے ہیں. حدیث ہے یہ. بعض دفعہ انسان کو مصیبت نہ آئے، انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. مصیبت آنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا